اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 25۔ لقد تحقیق بلا شبہ، نصر مدد کی، کم تمہاری، اللہ تعالیٰ نے، فی مواطن کثیرۃ بہت سی جگہوں پر۔ بدر میں اپنے نامات کے تذکرے، جہاد کی ترغیب، کفار سے دوستی ترک کرنے کی تلقین اور دنیا کی ہر چیز پر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترجیح کے حکم کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ مزید انعامات ذکر فرمائے ہیں، جن میں حنین کا خاص ذکر فرمایا ہے۔ مگر حنین کا ذکر کرنے سے پہلے بہت سے گزشتہ مواقع فی مواطن کثیرۃ اپنی مدد کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں ہجرت، جس طرح قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب اللہ نے مدد کی اس کی جب اسے کافروں نے نکال دیا۔ بدر کے موقع پر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور تحقیق مدد کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے موقع پر۔ اسی طرح جنگ احد میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تھا۔ خندق کے موقع پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو ذرا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تمہارے اوپر لشکر چڑھائے تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مکہ کے بارے میں اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہودی قبائل هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ تو بہرحال بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن۔ یاد رہے کہ حنین مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ وہاں فتح مکہ رمضان 8 ہجری کے ایک ماہ بعد شوال 8 ہجری میں مسلمانوں کی حوازن، ثقیف، بنو جشم، بنو سعد اور بعض دوسرے قبائل سے جنگ ہوئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں بھری لگ رہی تھی تمہاری کثرت۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تن مہاجرین اور انصار کا تھا جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ساتھ مدینہ سے آئے ہوئے تھے، اور 2,000 آدمی آپ کے ساتھ اور مل گئے، شامل ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کا کل لشکر 12,000 پر مشتمل ہو گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں دشمنوں کی تعداد صرف 4,000 تھی۔ اس سے پہلے جتنے بھی مارکے ہوئے اسلام کے، اس میں مسلمانوں کی تعداد کم اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس پر بہت سے مسلمانوں میں عجب، خود پسندی اور ایک قسم کا غرور پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ بعض نے کہا کہ آج ہم قلت تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے، آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وادی حنین کی طرف چلے تو ہم تہامہ کی وادیوں میں سے ایک وادی میں اترے۔ وادی بڑی وسیع اور عریض تھی، اس میں اوپر نیچے ٹیلے اور چھوٹی چھوٹی ڈھلوانے پہاڑیاں تھیں۔ ہم اوپر چڑھے اور نیچے اترتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے اور لڑکتے جا رہے تھے۔ ابھی صبح کا اندھیرا تھا۔ دشمن ہمارے لیے مختلف گھاٹیوں، کناروں اور تنگ گزرگاہوں میں پورے اتفاق اور مقابلے کی تیاری کے لیے چھپے بیٹھے تھے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ہم اترتے اترتے پتہ ہی نہ چلا کہ دشمن نے ہم پر اس طرح حملہ کیا جیسے ایک آدمی کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ زبردست نشانہ باز تھے، انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ لوگ شکست کھا کر واپس پلٹے اور بھاگے، کوئی کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف ایک جگہ ہو گئے اور پھر فرمایا لوگوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میری طرف آؤ۔
میں رسول اللہ ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ کہیں سے جواب نہیں آ رہا تھا۔ اونٹ ایک دوسرے پر گھرتے پڑتے بھاگ رہے تھے۔ لوگ ادھر ادھر نکل گئے، سوائے مہاجرین اور انصار کے ایک گروہ اور آپ کے خاندان کے لوگوں جو زیادہ نہ تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق آپ کے ساتھ ڈٹے رہے۔ آپ کے خاندان والوں میں حضرت علی بن ابی طالب، عباس بن عبد المطلب، ان کے بیٹے فضل، ابو سفیان بن حارث، ایمن کے بیٹے ایمن بن عبید اور اسامہ بن زید آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میری آواز بلند تھی، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے عباس، کیکر والوں کو یعنی درخت والوں کو آواز دو۔ چنانچہ میں نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے بیت رضوان کرنے والو، کہاں ہو تم؟ اللہ کی قسم ان لوگوں نے جب میری آواز سنی تو وہ بولے، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، کہتے ہوئے اس طرح دوڑے جس طرح گائے اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پکڑے اور دشمنوں کی طرف پھینکے، اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم وہ شکست کھا جائیں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ یوم حنین تھا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں زیادہ بھلی لگ رہی تھی تمہاری کثرت، فلم تغن عنکم شیئا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، یعنی جو تمہاری کثرت تعداد تھی وہ تمہارے کام نہ آئی۔ وضاقت علیکم الارض، اور تنگ پڑ گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، بما رحبت اپنی کشادگی کے باوجود، اپنی فراخی کے باوجود زمین اس دن تم پر تنگ پڑ گئی۔ ثم پھر، ولیتم تم نے پیٹ پھیری، مدبرین اور لوٹنے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے مدد مانگنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیات 26 اور 27۔ یہ دونوں آیتیں بھی آیت نمبر 25 کا ہی تسلسل ہے کہ جس میں غزوہ حنین کا تذکرہ شروع کیا گیا کہ یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ تھی، اور اللہ فرماتے ہیں اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت بھلی معلوم ہونے لگی، اور پھر اس کے تفصیلی حالات کل کی تفسیر میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیفیت بیان فرما رہے ہیں، ثم پھر انزل اللہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے سکینتہ اپنی سکینت۔ تو جنگ کی ابتدا میں قدم اکھڑ گئے، لشکر منتشر ہو گیا، تو یہ محض تنبیہ کے لیے تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اعتماد اپنی تعداد یا اپنے اسلحے پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو اس تنبیہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید آئی مسلمانوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکونت نازل کی اور ان کے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا کیا، اور وہ پھر سے دوبارہ یکجا ہوئے اور جنگ میں کافروں سے مقابلہ شروع کیا۔ وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر بھی یہی کیفیت ہوئی کہ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر خود اور آپ کے ساتھی ثابت قدم رہے، اور آپ نے لوگوں کو پھر اپنے پاس جمع کیا اور دوبارہ سے کافروں پر حملہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، اور ساتھ ساتھ مدد بھی نازل کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے فرمایا وَأَنزَلَ جُنُودًا، اور نازل کی اللہ تعالیٰ نے جنود یعنی لشکر، لم تروها، تم نے ان کو نہیں دیکھا، اور ان سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غزوہ حنین میں بھی فرمائی۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ یہ لوگ دوبارہ سے جمع ہوئے فتح مکہ کے بعد، اور ان لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم اسلام کا مقابلہ کریں اور اس کو ختم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان رہے سہے کافروں کو بھی ایک جمع کروایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی کہ جتنے یہ 3-4 قبیلے تھے جو بڑے طاقتور قبیلے تھے،
انہیں ایک جگہ پر جمع کر کے ان کی قوت کو جمع کر کے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دلوائی، تاکہ اس کے بعد پھر کوئی اور ایسی ہمت نہ کر سکے۔ اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ سزا دی کہ انہیں شکست فاش بھی ہوئی، اور ان کے بچے اور عورتیں لونڈیاں اور غلام بنا لیے گئے، اور ان کے مال مسلمانوں کے لیے غنیمت بنے، بہت سے بڑے بھی اسیر ہوئے، اور دنیا میں کفار کی یہی جزا ہے۔ اس لیے فرمایا وَذَلِكَ، اور یہی جزاء الکافرین، بدلہ ہے کافروں کا، کہ جو لوگ ہر درمی اور سرکشی کی وجہ سے قبول نہیں کرتے، بالآخر ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ثم، پھر یتوب اللہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، من بعد ذالک، اس کے باوجود بھی، یعنی یہ جو واقعہ ہو چکا غزوہ حنین، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ توفیق علی من یشاء، جس پر اللہ چاہے کر دیتا ہے۔ تو یاد رہے کہ غزوہ حنین کے تقریباً 20 روز بعد حوازن کے بقیہ لوگ مسلمان ہو کر جعرانہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے رضائی رشتہ بھی تھا، کیونکہ آپ کی رضائی ماں حلیمہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے تھیں، یعنی اسی قبیلے سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مسلمان ہونے کی توفیق بخشی۔ یہ اپنے مال اور قیدی واپس لینے کے لیے درخواست لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا تم نے دیر کر دی، میں نے مال غنیمت تقسیم کر دیا ہے، میں تمہارے انتظار میں تھا، اب دیکھ رہے ہو یہ لشکر میرے ساتھ ہے، اب ایک چیز کا انتخاب کر لو، یا اپنے اموال لے لو یا قیدی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے قیدی آزاد کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دلا کر آزاد کر دیے، البتہ مال غنیمت واپس نہیں کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو یاد رہے کہ عرب کے غزوات کا آغاز بدر سے ہوا اور خاتمہ حنین پر ہوا، اس لیے یہاں دونوں کو یکے بار دیگرے ملا کر ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان 7 سال کا فاصلہ تھا، غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں، اور ان کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلے میں عرب کی جو جنگ کا انگارہ تھا وہ بجھ گیا۔ پہلی جنگ نے انہیں خوفزدہ کر کے ان کی قوت توڑ دی، آخری جنگ نے ان کی قوت کا خاتمہ کر دیا، ان کا اسلحہ بے اثر کر دیا، اور ان کی جماعت کو اس طرح پیسا کہ ان کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ ادھر اس آخری جنگ میں مسلمانوں کو بھی یہ سبق خوب یاد کرایا گیا کہ جنگ میں فتح تمہاری کثرت یا اسلحے کی برتری کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے دین کی برکت اور اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی جو خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے درگزر فرما دیں اور ہم پر رحم فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔